بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے ان علماء، طلباء اور واعظین، مقررین، خطباء حضرات کے لیے، اور ساتھ ہی ایسے احباب و اخوان کے لیے جو کتاب و سنت کا مطالعہ کرنے، کتابیں پڑھنے اور لکھنے کا شوق و ذوق رکھتے ہیں، مطالعہ کرتے رہتے ہیں، ان سب کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ اس ویڈیو میں ہم 3 بہت ہی بہترین سافٹ ویئر کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ آج کل ہم سب یوز کرتے ہیں نیٹ وغیرہ، اور کبھی کبھی ہمیں مواد کی ضرورت پڑ جاتی ہے، قدرے پریشان ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر کبھی کسی سے پوچھتے ہیں یا نیٹ پر سرچ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کبھی ہمیں کتابوں کے لیے، کبھی تحریر کے لیے احادیث کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی جو ہے کسی اور چیز کے لیے مواد اکٹھے کرنے پڑتے ہیں، تو ایسے میں بہت پریشانی ہو جاتی ہے۔ کوئی حدیث سرچ کرنا ہو، کوئی حدیث ڈھونڈنا ہو، تو آپ کو میں 3 ایسے بیسٹ اسلامک سافٹ ویئر بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ جو ہے گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر پائیں گے۔ شاید جو سافٹ ویئر میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی ہوں گے، لیکن یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اب تک نہیں جانتے ہیں، نہیں معلوم ہے۔ بیسیکلی اس میں جو سافٹ ویئر ہیں وہ قرآن اور تفاسیر اور احادیث کے ذخیرے پر مشتمل ہے، اور تحقیق شدہ سافٹ ویئر ہے، اور بہت ہی آسان نارمل سافٹ ویئر ہے جس کو آپ اردو میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اردو لینگویج میں ہے یہ، اردو اگر جانتے ہیں تب بھی استعمال کرتے ہیں، انگریزی جانتے ہیں تب بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستوں۔ اور یہ سافٹ ویئر سارے کے سارے فری ہیں، تو میں آج ان تینوں سافٹ ویئر کے بارے میں اور اس کے کچھ فیچرز کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں، اور ساتھ ہی اس کے استعمال کا طریقہ، چونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اگر میں استعمال کا طریقہ بھی بتلاؤں تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی اگر آپ لوگ ریکویسٹ اور کمنٹ کریں، اب بتلائیں، پوچھیں، تو انشاءاللہ استعمال کا مکمل طریقہ بھی بتلاؤں گا انشاءاللہ۔ اور تو اس میں کچھ فیچرز ہم ان سافٹ ویئرس کے ذکر کریں گے یا آپ کو دکھلائیں گے، اس کا فائدہ آپ تاکہ اٹھا سکیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں، اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ آج خواہ علماء اور حضرات کی جماعت ہو یا خطباء حضرات کی جماعت ہو، سب کے سب جو ہے ان سافٹ ویئر سے جو ہے فائدے اٹھاتے ہیں اور فائدے حاصل کرتے ہیں۔ زمین اپنے خزانے کھول چکی ہے، لوگ جو ہے آج نیٹ کی دنیا میں اور بہت سارے فائدے اٹھا رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی اور آپ بھی اور ہمارے جیسے نوجوان اور ہمارے جیسے طالب علم اور ہمارے جیسے پڑھنے لکھنے کا شوق اور ذوق رکھنے والے طلباء حضرات بھی جانیں۔ تو آئیے دوستوں ان سافٹ ویئر کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میری نظر میں بہت ہی بیسٹ ہے، اور جو پی سی کے لیے بھی، اینڈرائڈ کے لیے بھی، ونڈو کے لیے بھی اور موبائل کے لیے بھی اویلیبل ہے، وہ ہے اسلام 360۔ یہ آپ شاید جانتے ہوں گے، پہلے بھی آپ استعمال کر چکے ہوں گے، لیکن میں دوستوں جیسا کہ کہا کہ جن لوگوں کو نہیں معلوم ہے، پلیز آپ یہ ویڈیو ان تک پہنچائیں اور ان کو یہ بتلائیں، اور تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دیکھیں، گھنٹوں کا کام منٹوں میں، اس وجہ سے کہ دیکھیں یہاں آپ جو ہے سرچ کرتے ہیں کوئی چیز قرآن پڑھنے کے لیے، آپ فوراً یہاں ایک کلک کریں، آپ دیکھیں پارہ بائی پارہ یہاں قرآن پڑھ سکتے ہیں، سورہ بائی سورہ یہاں قرآن پڑھ سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس میں سننے کا آپشن بھی موجود ہے۔ چلیے، اس کے ساتھ ہی یہاں آپ دیکھیں احادیث کا ایک ذخیرہ، کتب ستہ ہے نہیں، اس کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، سنن ابی داؤد، نسائی، ابن ماجہ، اور ایک اور علامہ البانی کی کتاب السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، یہ بھی موجود ہے۔ دیکھیں اباؤٹ میں اس کے جا کر انہوں نے 16 قرہ کی جو ہے تلاوت اس کے اندر جو موجود ہیں، اور کئی مکاتب فکر کے لوگوں کی جو ہے ان میں جو ہے تفاسیر موجود ہیں، اور جیسے تفسیر ابن کثیر، اور اسی طرح سے تفسیر مودودی، اور اسی طرح سے تفسیر کنز الاعمال وغیرہ، اور اسی طرح سے کئی اور بھی تفاسیر اس کے اندر موجود ہیں۔ اور دوستو اس کی خاص ایک اور فیچر اس کا یہ ہے کہ اس کو
آپ نہ صرف پڑھ سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے اندر سننے کا بھی آپشن موجود ہے۔ حالانکہ جو اس کے بعد میں دو سافٹ ویئر ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کے اندر یہ آپشن موجود نہیں ہے۔ حالانکہ سرچ تو اس میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر سرچ کر ہی سکتے ہیں، اور ساتھ ہی دیکھیں یہاں سرچ کرنے میں انگلش ہو، اردو لفظ ہو، حدیث نمبر ہو، راوی کے ذریعے ہو، تمام کتب میں ہو یا ایک خاص کسی کتاب میں ہو، تو اس طرح سے آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ قرآن کے اندر بھی ایسی، قرآن کے اندر سرچ کرنا ہو تو یہاں بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے کوئی لفظ ٹائپ کر کے یہاں دیکھیں ورڈ پہ کلک کریں، اور یہاں سے جو ہے آپ جو ہے کوئی لفظ عربک میں ہو یا اردو میں ہو یا پھر انگلش میں ہو، یہاں دیکھیں سب آپشن موجود ہے، عربک، آیات وغیرہ وغیرہ، یہ سب آپشن موجود ہے۔ یہاں آپ ٹائپ کر کے دیکھیں، سارے یہاں تراجم وغیرہ ان کے دیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہاں تفسیر ابن کثیر، تفسیر مودودی، امین احسن اصلاح، کنز العمان، اور عبد الاعلی مودودی، مفتی محمد النعیم، اس طرح سے مولانا محمد جوناگڑھی، بہت ساری اس میں تفاسیر موجود ہیں۔ تو اس میں جو ایک خاص فیچر ہے وہ یہ ہے کہ سننے کا بھی آپشن ہے، آپ قرآن سن بھی سکتے ہیں، تراجم بھی سن سکتے ہیں، اور ساتھ ہی احادیث بھی سن سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں دیکھیں عبادت کا کچھ انہوں نے طریقہ، نماز، روزہ، حج وغیرہ بتلایا ہوا ہے، اسی طرح دعائیں بھی انہوں نے ایڈ کر دی، اس کے اندر کچھ مخصوص دعائیں بھی اس کے اندر ایڈ ہیں۔ تو یہ بہت ہی بیسٹ سافٹ ویئر ہے جو کہ پی سی کے لیے بھی اور اینڈرائڈ کے لیے اویلیبل ہے۔ آپ جا کر کے آسان سے جو ہے گوگل پلے اسٹور سے جو ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ونڈو یوز کرتے ہیں تو آپ اس وہاں جا کر ونڈو پلے اسٹور پر جو ہے یہاں آپ اس جا کر کے جو ہے سرچ کر سکتے ہیں اور یہاں سے جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں آسانی طریقے سے۔ تو دوستو یہ ہے پہلا اور بیسٹ اسلامک سافٹ ویئر جس کے اندر بہت سارے فیچرز ہیں، جیسا کہ میں نے بتلا دیا ہے۔ آپ اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ تو دوستو یہ ہے پہلا۔ دوسرا جو میری نظر میں ایک اور سافٹ ویئر ہے، بہت ہی بیسٹ ہے اور وہ پی سی کے لیے اویلیبل ہے، اس پر اینڈرائڈ پر کام جاری ہے۔ دیکھیں دوستو یہ ہے وہ سافٹ ویئر، موسوعۃ القرآن والحدیث۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں احادیث سنن اربع ما تحکم البانی و زبیر علی زئی رحمہم اللہ۔ دوستو اس سے پہلے جو میں نے سافٹ ویئر ذکر کیا اس کے اندر بھی وہ تحقیق شدہ سافٹ ویئر ہے، اور یہ بھی تحقیق شدہ سافٹ ویئر ہے، یہ بھی تحقیق شدہ سافٹ۔ اس پر جو سنن اربع ہے اس پر علامہ البانی اور زبیر علی زئی رحمہم اللہ کے احکام لگے ہوئے ہیں، تحقیق پر ضعیف ہے یا حدیث قوی ہے اس پر جو ہے۔ تو چلیے دوستو اس کے کچھ فیچر ہم دیکھتے ہیں، آپ بتلاتے ہیں آپ کو۔ یہاں دیکھیں انہوں نے بہت سارے فیچر اس کے اندر ذکر کیے ہیں۔ نمبر 2 میں کہ قرآن پاک کا عربی متن اور اردو ترجمہ تنزیل.net سے حاصل کیا گیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر اس کے اندر موجود ہے، اسی طرح سے صحیح بخاری انگلش اردو ترجمہ موجود ہے مولانا محمد داؤد راز کا، اسی طرح سے صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ترمذی وغیرہ سنن اربع موجود ہیں۔ اس پر علامہ البانی اور زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے احکام لگے ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی اس کے اندر دیکھیں آپ یہاں بہت سارے فیچر ہیں۔ مکمل کتاب 3 مختلف انداز سے پڑھ سکتے ہیں، حدیث ٹیکسٹ تشکیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، حدیث نمبر کے ذریعے حدیث تلاش کر سکتے ہیں، عربی لفظ یا الفاظ کا مجموعہ لکھ کر حدیث تلاش کر سکتے ہیں، اسی طرح اردو لفظ یا الفاظ کا مجموعہ لکھ کر حدیث تلاش کر سکتے ہیں، نمبر کے ذریعے حدیث تلاش کر سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ابواب میں حدیث عربی کی یا اردو لفظ لکھ کر حدیث تلاش کر سکتے ہیں، صحیح بخاری وغیرہ وغیرہ، اور ورچوئل کی بورڈ کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ کے صفحات کا پرنٹ لے سکتے ہیں، حدیث مبارکہ کے صفحات PDF فائل بنا سکتے ہیں، اطرافہ حدیث بھی پیش کیا گیا اس میں۔ دیکھیں یہاں سنن نسائی صغریٰ کبریٰ، دارقطنی، سنن دارمی، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، صحیفہ حمام بن منبہ، موطأ امام مالک، مسند احمد، مستدرک حاکم وغیرہ وغیرہ، تخریج کی کئی کتابیں انہوں نے شامل کر دی۔ بہت سارے فیچر ہیں دوستوں، تو یہ سافٹ ویئر کافی جو ہے مفید ثابت ہوگا ان خلباء اور علماء اور طلباء حضرات کے لیے جو کتابیں پڑھنے لکھنے اور کا شوق رکھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں آپ کو حدیث نمبر کے ذریعے حدیث تلاش کر سکتے ہیں، یہاں سے ابواب میں تلاش کر سکتے ہیں، اردو لفظ لکھ کر تلاش کر سکتے ہیں، حدیث میں عربی لفظ لکھ کر تلاش کر سکتے ہیں، اور چیپٹر ان سرچ ان چیپٹرز، یہاں انگلش میں کوئی لفظ لکھ کر یہاں، اور یہاں سرچ ان حدیث یہاں تلاش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی تفسیر دیکھیں بغیر اعراب کے، اور عربی میں، اردو میں، تفسیر ابن کثیر ابواب میں، تفسیر ابن کثیر اردو لفظ، اس طرح سے آپ جو ہے حدیث، اسی طرح سے اس کو کھولیں، آپ کہیں بھی پڑھیں، دیکھیں اس کے اندر تحقیق علامہ البانی کی جو ہے موجود ہے، زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے احکام لگے ہوئے ہیں، تو عام آدمی بھی اس کا استعمال کر سکتا ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں قال شیخ البانی صحیح
مزید تحقیق و تخریج یہاں سے آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہے کچھ فیچرز جو تو میں اس مختصر ویڈیو میں بہت ساری باتیں نہیں بتا سکتا. البتہ میں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے استعمال کا مکمل طریقہ بھی بتلاؤں گا. تو یہ ہے دوستو میری نظر میں دوسرا بیسٹ اسلامک سافٹ ویئر. چلیے دوستو اب ہم تیسرے سافٹ ویئر کی طرف چلتے ہیں اور بتلاتے ہیں آپ کو. یہ سافٹ ویئر ہے ایزی قرآن والحدیث. جی ہاں دوستو آپ یہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. چلیے میں اس کے کچھ فیچرز آپ کو بتلاؤں. دیکھیں اس کے اندر قرآن مجید کے تقریباً 150 سے زائد تراجم و تفاسیر مع لفظی تراجم قرآن گرامر و دنیا کے مشہور قرآن کی تلاوت شامل. جی ہاں دوستو اس کے اندر جو ہے تقریباً 150 سے زائد. اب سوچیں کہ کتنا بڑا ذخیرہ آپ کے پاس جو ہے تفاسیر کا موجود ہوگا. اس کے علاوہ احادیث کی مستند 17 کتب مع مکمل کتب صحاح ستہ اور مکمل کتب تسع شامل ہیں. جی ہاں دوستو اور اسی طرح سے اس کے علاوہ 2700 سے زائد موضوعات قرآنی مکمل ریفرنس کے ساتھ اس کے اندر شامل کی گئی ہیں. اب سوچیں کہ کتنی ساری چیزیں اس کے اندر ہیں. اسی طرح 8600 سے زائد موضوعات حدیث مکمل احادیث ریفرنس کے ساتھ شامل ہیں. تو دوستو بہت بڑا ذخیرہ آپ کے سامنے یہ جو ہے تفاسیر کا اس سافٹ ویئر کے اندر موجود ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح دیکھیں یہاں موضوعات کے ذریعے تلاش کوئی لفظ ٹائپ کر کے آپ تلاش کر سکتے ہیں. قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں. اس کے اندر موجود ہے آپشن. احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جیسے کہ میں نے بتلایا. اور یہاں جو ہے آپ دیکھیں کتب پڑھنے کے لیے موضوعات, راوی, تلاش وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو دوستو یہ تیسرا بیسٹ اسلامک سافٹ ویئر ہے. اس کے اندر یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا ذخیرہ آپ کو کتابوں کا اس سافٹ ویئر کی مدد سے آپ کے سامنے ہوگا. آپ یہ بیک وقت جو ہے ایک لفظ کی تفسیر جو ہے آپ دیکھیں گے دیگر مفسرین نے جو کی ہیں وہ ساری چیزیں ایک لفظ آپ ٹائپ کریں گے اور جن لوگوں نے اس کی جو ہے تفسیر کی ہے وہ ساری تفاسیر آپ کے اندر جو ہے سامنے جو ہے آ جائیں گی اور یہاں سے آپ آسانی سے اس کو جو ہے پڑھ پائیں گے. اب اتنی ساری تفاسیر ہیں, میں کس کا آپ کو ذکر کروں کہ کون کون سی ہیں. یوں سمجھنے کہ ساری ہیں جو سی اور جس تفسیر کی آپ کو ضرورت ہے وہ ساری اس کے اندر شامل کر دی گئی. دیکھیں تفاسیر وسطیٰ, تفاسیر وسطیٰ 2, تفاسیر وسطیٰ 3, تفاسیر اولا, دیگر تفاسیر, مصباح القرآن, ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے موجود ہیں. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کا استعمال کریں. دوستو ایک کمی اس سافٹ ویئر کے اندر نظر آئی وہ یہ تھی کہ میں نے پڑھنے کے دوران اس کے دیکھا کہ جو احادیث کی کتب ہیں صحیحین کے علاوہ جو سنن اربع ہیں اس پر جو ہے احادیث پر جو ہے کسی کے جو ہے احکام صحیح یا ضعیف ہونے کے جو ہے نہیں لگے ہوئے ہیں. تو تھوڑی سی پریشانی ہے عام لوگوں کے لیے کہ احکام اگر لگے ہوتے تو اور بھی زیادہ بہتر ہو جاتا اور ہوتا دیگر اور عام لوگوں کے استعمال کے لیے بھی. تو تھوڑی سی یہ پریشانی ہے, وگرنہ آپ تفاسیر پڑھنے کے لیے یا تفاسیر سے مواد وغیرہ لینے کے لیے یا دیگر علماء مفسرین کی جو ہے تفاسیر حاصل کرنے کے لیے اس سافٹ ویئر کا آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں. اور اس سے بہت سارے دیکھیں یہاں تمام کتب اس کے اندر سرچ, صحیح ستہ کے اندر سرچ, بخاری الگ الگ, اور اسی طرح سے حدیث قدسی کے اندر سرچ, مرفوع کے اندر سرچ, متواتر, موقوف, مقطوع, یہ ساری چیز کے اندر شامل ہے. تو بہرحال دوستو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ان سب کے استعمال کا مکمل طریقہ میں انشاءاللہ بتلاؤں گا جو آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ جائے گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے. تو دوستو آخری بات یہ کہ میں نہیں کہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں, آپ لائک کریں, کمنٹ کریں وغیرہ وغیرہ, چونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بس وہ امام حرم کوئی خواب دیکھیں گے یا امام کعبہ کوئی خواب دیکھیں گے تبھی وہ شیئر کریں گے, اور ان کے خواب میں انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, مکے میں کسی نے خواب میں دیکھا ہے, مدینے میں کسی نے خواب دیکھا ہے, اور خواب میں فلانے کو دیکھا ہے, ڈھکانے کو دیکھا ہے, تبھی وہ جو ہے شیئر کرتے ہیں, وغیرہ نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے میں کہوں گا ہی نہیں, چونکہ یہ ریئلٹی ہے, حقیقت ہے, اور جو میں آپ کے سامنے دکھلا رہا ہوں اور آپ کو بتلا رہا ہوں. اور یہ چیزیں جو شیئر کرنے والی اس کو لوگ شیئر نہیں کرتے, اس کو بتلاتے نہیں. بہت سارے لوگوں کو ابھی بھی نہیں معلوم ہے ان سافٹ ویئر کے بارے میں, ان چیزوں کے بارے میں, اس سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے. تو ایسی چیزیں لوگ شیئر نہیں کرتے, ان معلومات کو لوگ دوسروں تک نہیں پہنچاتے. بہرحال تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اگر آپ نے نہیں کیا تو کر لیں تاکہ ہم دوسری ویڈیو جب بنائیں آپ کے لیے تو وہ آسانی سے آپ تک پہنچ سکے. جزاک اللہ خیرہ, شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.